الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. یہ کوئی عمومی جو خطاب ہیں وہ تو نہیں ہے، اصل میں یہ کھانے کی ایک دعوت ہے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو جب حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو تبلیغ کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مہمانوں کو بلایا جائے، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا گیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، دعوت بھی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت بھی دی۔ تو اس کے مشابہ اور بھی کوئی کام ہو سکتے ہیں۔ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک جو رواج ہم میں چل پڑا ہے کہ ہم ایسی کوئی دعوت کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، نعت رسول مقبول بھی پڑھی جاتی ہے، مگر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے سامعین جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مقصد اور ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کرام اتنے ہمتن گوش ہو کر آپ کا خطاب سماعت فرماتے۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سننے کا ادب ہے۔ تو میں یہ کوئی لمبا چوڑا آپ کی خدمت میں خطاب نہیں کروں گا، صرف 5-7 منٹ آپ کے یہ قیمتی لوں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک پیغام دیا ہے، من عامل صالحا فلنفسی، جو بندہ نیک عمل کرے گا یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، یعنی یہ فائدہ اس کا اپنا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال بھی اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ قیامت والے دن کی کامیابی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مضمر ہے۔ جو آدمی آپ کے طریقے پر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے قد افلح المؤمنون، جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہیں، غالباً سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے کی ایک دعا سکھائی۔ دعا یوں تھی، اللہم انی اسلمت الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ آپ نے دعا سکھائی۔ سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور جب سنانے لگے یہاں پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلت، یہاں ایک لفظ بدل دیا۔ انہوں نے یہ پڑھ دیا
آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، جو آپ نے الفاظ سکھائے تھے وہ وبنبی کا تھے، انہوں نے وبرسولی کا پڑھ دیے۔ اگر ہمارے آج کے نظریے کے مطابق دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے، اگر یہ کام کر لیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اپنی طرف سے ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، مگر حقیقتاً نیکی کا کام وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اپنی مرضی کا کیا ہوا عمل وہ نیکی نہیں کہلائے گا، حالانکہ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ آپ کو نبی کہہ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، رسول کہہ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے فوراً ٹوک دیا، اے برا یہاں وبی رسول کا کے الفاظ نہیں ہیں، وبی نبی کے الفاظ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی کر دیں، اپنی مرضی والا کام کر دیں، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، آپ تو جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے آپ وہی پیغام دیتے ہیں۔ آئیے وہ قرآن کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، یہاں یہ پتا چلا کہ جو دین اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ میں صرف یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، من عامل صالحا فلنفسی، جو شخص نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ اس کا اپنی جان کا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہ، بصورت دیگر اگر وہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی کسی کا قیامت والے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی کل قیامت والے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کا اجر پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ گناہ کو قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پا لے گا۔ اور سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آئیے یہ میرا نامہ اعمال پڑھیے، یہ دیکھیں میری 5 وقت کی نماز بھی پوری ہے، میرے جو اسلام کے ارکان ہیں اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، یہ میری زکوٰۃ بھی پوری ہے، میرا حج بھی پورا ہے، جو میرے نبی نے حکم مجھے دیا یہ آج دیکھ لیں، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو اپنا نامہ اعمال چھپاتا پھرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ آج مجھے میرا حساب نہ دیا جاتا۔ یہ دنیا کے جو ایام ہیں یہ دار الحساب ہیں، یہ دار الاعمال ہیں، اور ایک دار الحساب ہے جو آنے والا ہے۔
جو دارالجزا بھی ہے اور دارالسزا بھی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ من عمل صالحا فلنفسی، اس کے مطابق ہم ہمیشہ نیکی کو ترجیح دیں، اور نیکی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس کام پر، اس عمل پر اللہ کے محبوب کی مہر ثبت ہے۔ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو میری اپنی مرضی کا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بڑا واضح یہ پیغام دے دیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں۔ یہ نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بھی نہ ہوئی، یہ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، قرآن کریم یہ کہتا ہے فویل للمصلین، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جو بے نماز ہیں ان کے لیے سوچ لیں کہ کون سی ہلاکت ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے تو بڑا سخت حکم ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نہ خلف پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، فسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کے لیے غی نام کی ایک وادی تیار کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس میں صرف بے نماز جائیں گے۔ تو یہ دعوت کھانے کی بھی ہے اور دعوت دین کی بھی ہے۔ یہ کھانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک دعوت فکر بھی ہے کہ ہم یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ پتہ نہیں کب اختتام تک پہنچ جائے، مگر اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ جب آدمی اس دنیا سے جائے اس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوش باش لوٹا، خوشی خوشی لوٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا مسلمان بنائے اور با عمل بنائے، عمل کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔